گوادر میں ترقیاتی کام کی رفتار سست ہے، کئی سال بعد بھی ایئرپورٹ تعمیر نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ بلوچستان کا 90 ارب سے زائد خسارے کا بجٹ 18 جون کو پیش کیا جائے گا۔ آج جون کی 3 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی ہم ابھی تک گوادر ایئرپورٹ کو مکمل نہیں کر سکے اور گوادر کے عوام کو پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر میں ہونے والے تعمیراتی کام کا فضائی دورہ کیا اور حکومت چین کی گرانٹ سے تعمیر کیا جانے والے گوادر ایئرپورٹ سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے جو عمدہ کوالٹی کی موٹر وے بنائی ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے، آج ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے اور اسے کراچی تک سامان پہنچانے کے لیے راستے سے منسلک کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی ناظم الامور اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ مل کر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور یہاں کام کی رفتار تسلی بخش نہیں ہے۔ ابھی تک گوادر ایئرپورٹ مکمل نہیں ہو سکا اور 2017 اور 18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ یہ ابھی تک تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے، حالانکہ یہ 100% چین کے صدر اور وزیر اعظم نے ہمیں تحفتاً عطا کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسی طرح گوادر کے عوام کو پینے کا پانی مہیا نہیں کیا جا سکا اور آج مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں انتہائی پرانے پانی کے پائپوں کو تبدیل کرنا ہے، لہٰذا ہمیں متبادل کے طور پر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانا ہوں گے۔ یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو آج گوادر کے عوام کو پینے کا پانی دستیاب ہوتا۔ اسی طرح دیگر امور بھی سست روی کا شکار ہیں۔ شہباز شریف نے گوادر میں ماہی گیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر کے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی فراہم کریں گے۔ گوادر کے تمام گھرانوں کے لیے سولر پینل فراہم کریں گے تاکہ لوگ بجلی کے بل دینے سے بچ سکیں۔ لوگوں کو بجلی مفت ملے گی۔ سولر پارک بننے سے گرڈ اسٹیشن بجلی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سولر پینل کی تنصیب کے لیے یہاں کے لوگوں کو قرض بھی دیا جائے گا۔ بجلی کے بلوں سے کم قرض کی اقساط دینے سے لوگوں پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ گوادر میں صاف پانی کی فراہمی کے مسئلے کو حل کریں گے۔ اس حوالے سے پانی کی پرانی پائپ لائنوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ گوادر میں غیر قانونی ٹرولنگ کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ 2000 ماہی گیروں کو قرعہ اندازی کے تحت وفاقی حکومت مفت انجن فراہم کرے گی۔ گوادر کے مسائل حل کر کے یہاں کے لوگوں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے احسن اقبال کو ہدایت کی ہے کہ تمام متعلقہ افسران اور وزراء سے ملاقات کر کے فوری طور پر ہر منصوبے کے تکمیل کے وقت کا تعین کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایران سے گوادر میں بجلی لا سکیں تو اچھی بات ہوگی۔ کئی سال سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار رہا ہے۔ گوادر میں 3200 گھرانوں کو سولر پینل بطور تحفہ عطیہ کرنے والی کمپنی سمیت دیگر کمپنیوں سے بات ہونی چاہیے اور ایسا کاروباری اور مالیاتی ماڈل تیار ہونا چاہیے کہ بجلی کا بل ادا کرنے کے بجائے ہم ایک گھرانے کو بینکوں کے ذریعے سے رقوم دلوائیں اور بولی کے شفاف عمل کے بعد کمپنیاں ان گھرانوں کے لیے معقول سائز کے سولر پینل فراہم کریں۔ بلوچستان کے بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ بجٹ 18 جون کو پیش ہوگا۔ 600 ارب سے زائد حجم کے بجٹ میں 90 ارب سے زائد خسارے کا امکان ہے۔ محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق 7000 نئی آسامیوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ تعلیم، صحت، امن و امان اور آبنوشی کے لیے زیادہ بجٹ مختص کیا جائے گا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 240 ارب روپے تک ہونے کا امکان ہے۔ تعلیم کے لیے 100 ارب، محکمہ مواصلات کے لیے 70 ارب، صحت کے لیے 60 ارب مختص کیا جائے گا۔ امن و امان، آبنوشی کے لیے 50 ارب، لوکل گورنمنٹ کے لیے 30 ارب سے زائد کی رقم مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے 900 واٹر فلٹریشن پلانٹ میں سے
200 سے زائد خراب پڑے ہوئے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے پاس ان تمام پلانٹس کی مرمت کے فنڈز ہی نہیں ہیں۔ عوام صاف پانی کے حصول سے محروم ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے حکام کے مطابق بلوچستان میں محکمہ کی جانب سے 900 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے، جن میں 120 واٹر فلٹریشن پلانٹس کوئٹہ جبکہ دیگر صوبے کے مختلف علاقوں میں ہیں۔ محکمہ کے حکام کے مطابق کوئٹہ میں لگائے گئے 120 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 10 خراب ہیں اور 20 فلٹریشن پلانٹس پانی کی عدم دستیابی یا بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچرز کا کہنا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار میں گزشتہ کئی سالوں سے ڈائریکٹوریٹ اسکالرشپس کے دروازے طلباء کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے نصابی طرز تعلیم کو امتحانات میں لاگو نہیں کیا جاتا۔ ہاسٹلز میں وائی فائی کنیکشن یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا پھر فعال ہی نہیں ہے۔ طلباء جب ان ناانصافیوں پہ احتجاج کرتے ہیں تو جامعہ انتظامیہ کی طرف سے طلباء کو مختلف ہتھکڑوں کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے مطالبات و احتجاج بالکل جائز ہیں۔ بجائے ہراساں کرنے کے انتظامیہ کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جامعہ انتظامیہ، وزیر تعلیم بلوچستان اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ طلباء کے تمام مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ طلباء اپنی تعلیمی سرگرمیاں بنا کسی رکاوٹ کے جاری کر سکیں۔ پنجگور کے علاقے گچک سے لاپتہ ہونے والے چھوٹے بچہ سمیت 2 خواتین اور 2 مرد آج بازیاب ہو گئے۔ جمعرات کو بازیاب ہونے والے افراد میں سہراب شاہ بی بی شہزادی اور لاپتہ 2 ماہ کا بچہ شامل ہے۔ اغوا کے وقت بچے کی عمر 1 ہفتہ تھی۔ ان افراد میں سے ایک مرد کو چند دن پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے والے وکیل عمران بلوچ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مذکورہ افراد بازیاب ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق ان کی فیملی نے کر دی ہے۔ عمران بلوچ نے بتایا کہ اس حوالے سے ہم نے پٹیشن دائر کی تھی، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پر مشتمل بینچ نے متعلقہ اداروں فرنٹیئر کورٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD حکام سے جواب طلب کیا تھا۔ 24 مئی کو ہونے والی سماعت کے دوران CTD کے DIG اور IGFC ساؤتھ کی طرف سے ان کے نمائندے پیش ہوئے تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے حلقہ بندیوں میں تبدیلی اور مرضی و منشا کے مطابق بلا جواز حلقہ بندیاں کرنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور حالیہ حلقہ بندیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں میں اضافہ یا کم کرنا مردم شماری و خانہ شماری کے بعد ہوتے ہیں۔ نہ ملک میں کوئی مردم شماری ہوئی نہ خانہ شماری۔ اب سے جو پہلے حلقے بنائے گئے تھے وہ تمام سیاسی جماعتوں اور لوگوں کے لیے قابل قبول تھے۔ اب انہیں بیک قلم جنبش کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حلقوں میں تبدیلیاں بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس سے قبل بھی کوئٹہ میں 5 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جنہیں الگ بلاک میں شمار کیا گیا تھا، مگر اب ان کو الیکشن کمیشن نے نئے حلقہ بندیوں کا حصہ بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اور قابل احترام ہے۔ پارٹی ہمیشہ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کے خواہاں رہی ہے، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 لاکھ افغان مہاجرین جن کو کوئٹہ کی حلقہ بندیوں میں شامل کر کے بلدیاتی حلقے بنائے گئے، اس سے متعلق تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جاتی اور بعد میں فیصلہ کیا جاتا، مگر بیک جنبش قلم میٹروپولیٹن میں 5 لاکھ افغان مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ تنگ نظر شاونسٹ جماعت کی ماں پر بلا جواز حلقوں میں تبدیلیاں، افغان مہاجرین کی آبادی کو حلقوں کا حصہ بنانے کا عمل اور اب قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں تبدیلی کے خلاف پارٹی ہر فورم پر اعتراض جمع کرائے گی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد۔ الیکشن پر مشاہداتی رپورٹس پیش کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز دشتی آؤ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے میونسپل کارپوریشن تربت کے مختلف وارڈز میں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں BNP کے مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واجہ قاسم دشتی، مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عبدالغفور، BNP کیچ کے ضلعی صدر میجر جمیل احمد دشتی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔
اجلاس میں کارپوریشن میں ہونے والے حالیہ انتخابات پر بحث و مباحثہ کیا گیا اور اس کے حوالے سے مشاورتی اور مشاہداتی رپورٹس پیش کی گئیں اور پارٹی کارکردگی پر مفصل گفتگو کی گئی۔ خضدار میں نامعلوم افراد نے کھجور کے باغ کو آگ لگا دی، نزدیکی گاؤں بھی متاثر۔ تحصیل مولا چاہ میں نامعلوم افراد نے کھجوروں کے باغ کو آگ لگا دی، ہوا کی وجہ سے قریبی گاؤں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس سے تیار کھیتوں اور ان کے فصل کو بھی نقصان پہنچا اور کھجور کے متعدد درخت اور چاول کی کڑی فصل تباہ ہو گئے۔ سرکاری اہلکار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے اس حوالے سے کارروائی کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور دیگر صوبائی وزراء گوادر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور دیگر صوبائی وزراء اور حکام نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ لیویز کے مطابق ہرنائی کے علاقے کوسٹ میں دھماکہ ہوا، جہاں کوئلہ کانوں کی جانب پانی لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی کچی سڑک میں نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ لیویز کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 2 بھائی صلاح الدین اور نظام الدین موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی لیویز اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور لاشوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد انہیں ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ترکی نے اقوام متحدہ میں اپنا نام تبدیل کر لیا۔ ترک حکام نے اقوام متحدہ سے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ اسے تمام زبانوں میں ٹرکی کے بجائے ترکیہ پکارا جائے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق ترکی کے نام کی یہ تبدیلی فوری طور پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی کی جانب سے اس بابت باضابطہ درخواست بدھ کے روز جمع کرائی گئی۔ اس سے ایک روز قبل ترک وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر ایک تصویر جاری کی تھی، جس میں وہ اس سلسلے میں ایک خط پر دستخط کرتے نظر آ رہے تھے۔ ترکی حالیہ کچھ برسوں میں میڈ ان ترکیہ کی برانڈنگ کی تشہیر کرتا رہا ہے۔ پاکستانی طالبان نے اسلام آباد حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں واضح پیش رفت کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ کابل پر گزشتہ برس افغان طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے عسکریت پسندوں کے حملوں میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پاکستان اور TTP کے درمیان یہ مذاکرات افغان طالبان کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ TTP کے ترجمان محمد خراسانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں ان مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد فائر بندی کو غیر معینہ مدت تک بڑھایا جا رہا ہے۔ یوکرین میں روسی عسکری مداخلت اپنے 100ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ ابتدا میں روس نے پورے یوکرین پر قبضے کی غرض سے دارالحکومت کیف کی جانب مارچ کیا تھا، تاہم شدید یوکرینی مزاحمت کے بعد روس نے اپنی تمام تر توجہ یوکرین کے مشرقی حصے کی جانب مبذول کی ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرین کی ڈونباس خطے میں روسی فوج اپنی گرفت مضبوط تر بناتی جا رہی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ روس نے سن 2014 میں یوکرینی علاقے کریمیا پر قبضہ کیا تھا، جبکہ تب سے یوکرین کے مشرقی حصے روس نواز باغیوں کے قبضے میں ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کا $2 ارب 30 کروڑ قرض ری فنانس کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اپنے بیان میں مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ قرض واپسی مؤخر کرنے کی شرائط طے پا گئیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ چین سے بہت جلد $2 ارب 30 کروڑ ملنے کا امکان ہے۔ اس سے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔